نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، آج ہم پڑھیں گے ہذہ کے بارے میں۔ جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ہذا یہ اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف یہ اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہذا لگاتے ہیں۔ اب اسی طرح اب ایک تو مذکر ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہم نے جس طرح پچھلے سبق میں پڑھا ہذا لگتا ہے۔ اب مؤنث کے لیے کیا لگے گا؟ مؤنث کے لیے ہوگا ہذہ۔ ہذہ یہ دونوں اسم اشارہ ہے۔ ہذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذا کتابن، کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم نے ہذا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سیارتن جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم ہذا یہاں نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے؟ ہذہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے ہذا کتابن، یہ ہوتا ہے مبتدا کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے کتابن یہ جملے کے روح سے کیا کہلاتا ہے؟ یہ خبر کہلاتا ہے۔ گویا کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے اس چیز کے مبتدا کے بارے میں، بھئی یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک اسی طرح یہ ہے ہذہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو یہ خبر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا قانون جو ہے یہ مبتدا اور خبر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح جب مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگا، مبتدا اگر مؤنث ہو تو کیا ہوگا؟ خبر بھی مؤنث ہوگا۔ اچھا، اور مبتدا یہ تو پڑھ لیا اس میں اشارہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو اگلے ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ مؤنث کی پہچان کے بارے میں، جو جس طرح ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، تو مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ مؤنث کے آخر میں جہاں یہ گولتا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ اس کو التاء المربوطہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے گولتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس اسم کے آخر میں آ جائے اسے ہم مؤنث شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے مدرسن ہے، اس مذکر استاد ہے، ٹھیک ہے، مذکر استاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی مدرسن کو آپ کیا بنائیں؟ مؤنث بنائیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث کیسے بنائیں گے؟ تو آخر میں تا لگائیں گے اور تا سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پر کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مدرسن سے کیا بنے گا؟ مدرساتن، ٹھیک اسی طرح طالبن، یہ لڑکا طالب علم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے مؤنث بنائیں گے تو آخر میں تا لگائیں گے اور تا سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر لگائیں گے۔ جیسے طالبن سے کیا ہوگا؟ طالباتن، ٹھیک ہے۔ کاتبن ہے، کاتبون کو اگر ہم مؤنث بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخر میں گولتا لگائیں گے، گولتا سے پہلے والے حرف پر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اسماء کو اگر ہم مؤنث بنائیں گے تو وہ ہوگا اس طریقے سے ہم بنائیں گے۔ اب بعض جو ہیں جو اسماء ہوتے ہیں جو وہ آتے ہیں الگ شکلوں میں، جیسے ابنن ہے نا، ابنن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا۔ اب ہم اسی کو کیا کریں گے؟ بیٹی کے لیے ہم اسی کو مؤنث نہیں بنائیں گے بلکہ بیٹی کے لیے الگ ورڈ ہوگا۔ جیسے ابنن لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنتن کس کے لیے استعمال ہوگا؟ بیٹی کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اسی طرح اخن بھائی کے لیے استعمال ہوگا، اختن کس کے لیے؟ بہن کے لیے استعمال ہوگا۔ اب یہ الگ الگ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اب کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا کیا ہے؟ کوئی مذکر نہیں ہے، وہ صرف مؤنث ہی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے سیارتن ہے، گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے ہم اس کو مذکر کے لیے لڑکے کے لیے استعمال کریں، چاہے لڑکی کے لیے استعمال کریں، سیارتن ہی ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح حقیبتن ہے، اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، بیگ کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ منحاتن کسے کہتے ہیں؟ جو بورڈ کو مٹانے والی چیزیں، اس کو ڈسٹر، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ اب قیدرن کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں، یہاں تو علامات ہیں نا، گولتا،
ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی بات کہ آخر میں گولتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں کوئی علامت نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، جیسا کہ مطلب عرب چونکہ مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ان کو سمجھنا چاہیے، جیسے ان میں سے کیا ہے، قدرن، قدرن پتیلے کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے یہاں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، اسے مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ الشمس، سورج، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی اسے کیا کریں گے، مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ السماء کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم مذکر نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے جو جسم میں جو چیزیں دو دو ہیں، جو دو کی شکل میں ہیں، جڑواں ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو بھی ہم مؤنث استعمال کریں گے، جیسے عین ہے، دو آنکھ، اذن، دو کان ہے، ٹھیک ہے، اذن کان کو کہتے ہیں اذنانی، دو کان، رجل پاؤں کو کہتے ہیں رجلانی، دو پاؤں، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدانی، دو ہاتھ۔ تو یہ کیا ہے، گویا کہ عین کو بھی ہم کیا کریں گے، مؤنث استعمال کریں گے، اذن کو بھی مؤنث استعمال کریں گے، رجل کو بھی مؤنث استعمال کریں گے، یدن کو بھی کیا کریں گے، ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ اس کی پہچان یہ ہے، بدن میں جو اعضاء دو دو ہیں ان کو ہم مؤنث استعمال کریں گے، جیسے ایک ایک ہیں، جیسے کیا ہے، ناک ہے، منہ ہو گیا، چہرہ ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم مذکر استعمال کریں گے۔ اچھا، نمبر 4 پہ آتا ہے، وہ کچھ اسماء ایسے بھی ہیں ان کا کوئی مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہی استعمال، جس طرح یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی کچھ اسماء مذکر ہیں، مؤنث ہے، ان کے کوئی کیا نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کچھ اسماء ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں نا، ان کا کیا ہے، مؤنث نہیں ہے، جیسے قلم ہے، یہ مذکر لفظ ہے، یہ مذکر ہی استعمال ہوگا، اس کو ہم مؤنث نہیں بنا سکتے۔ کتاب، یہ مذکر ہی استعمال ہوگا، اس کو مؤنث نہیں بنا سکتے۔ باب، دروازہ، یہ مذکر ہی استعمال ہوگا، اسے ہم مؤنث نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے لام الملک۔ لام الملک کا مطلب ہے، یہ بھی جس طرح ہم نے پوزیشن ہم نے پڑھ لیا، مضاف مضاف الیہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، تو گویا کہ یہ لام بھی کیا کرتا ہے، لام الملک کہتے ہیں اس کو، یہ بھی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ھذا لزید، یہ زید کا ہے یا زید کے لیے ہے، ھذا لزید، یہ کیا کرتا ہے، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ زید کے لیے ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ لام کیا کرتا ہے، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو اسم ہے، اس میں کیا کرتا ہے، اسم میں اثر کیسے ڈالتا ہے، یہ جب یہ لام کسی اسم پہ داخل ہوگا اس کو مجرور بنائے گا، گویا کہ یہ حرف جر بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کیا تھا، ھذا زیدن تھا اصل میں، ٹھیک ہے، جب چونکہ ہم نے لام لگا لیا تو یہ کیا بنے گا، ھذا لزیدن، ٹھیک ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح ہے، پھر چلیں اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہے الدرس السادس ہے، سبق نمبر 6 ہے، اور کلاس نمبر کیا ہے، 7 ہے۔ تو اس کی وضاحت تو ہو گئی، ہی کیا ہے، یہ فیمیل ورژن آف ھذا ہے، ٹھیک ہے، ھذا بن حامد، ھذا بن حامد، وہذہ بنت یاسر، ٹھیک ہے، ھذا بن، کیوں، یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا پچھلے سبق میں، تو یہ حامد کا بیٹا ہے، وہذہ بنت یاسر، اور یہ کیا ہے، یاسر کی بیٹی ہے، یہ مبتدا ہے جبکہ یہ خبر ہے، یہ بھی مبتدا ہے، باقی کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کیا ہے، خبر ہے، جی۔ ابن حامد، اچھا، یہ اس کی وضاحت ہم نے کر لی، اس لیے تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں۔ ابن حامد جالسن، حامد کا بیٹا ہوا ہے، و بنت یاسرین واقفتن، اور یاسر کی بیٹی کیا ہے، کھڑی ہے، واقفتن، کیونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے واقفتن لگا لیا، ابن کیا ہے، مذکر ہے، یہاں مذکر لگا لیا ہم نے، جی۔ من ھذہ، یہ کون ہے، یہ کیا، جی، یہ کون ہے، ٹھیک ہے، من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ھذہ، یہ کون ہے، ھذہ اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اخت چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے اس میں اشارہ مؤنث لگا لیا۔ اہیا ایضا مہندستن، کیا یہ بھی
انجینئر ہے. اہیا کیوں؟ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر ہم نے کیا لگا لیا؟ ہیا لگا لیا. ایزن مطلب بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں آلسو کہتے ہیں. مہندستن کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ خبر ہے اس کا، مبتدا کا. ٹھیک ہے. لا ہی طالبۃ طبیبۃ، نہیں یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. سیارۃ من ہذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ما چونکہ اکثر بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکوات، یہ استری ہے. مکوات استری کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی آگے. لمن ہذہ، یہ کس کے لیے ہے؟ ہذہ لخالدین، یہ خالد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ادراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کا کیا ہے؟ بائسکل ہے. دراجہ کسے کہتے ہیں؟ بائسکل کے لیے، سائیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی جو یہ حمزۃ الاستفہام ہے. دراجۃ مضاف ہے، انس مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا بعد میں بھی آتا ہے، کبھی کبھار اکثر مبتدا شروع میں آتا ہے لیکن یہاں بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا والا خبر مبتدا ہے، خبر ہے. دوسرا والا کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. خبر میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. لا ہذہ دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کا بائسیکل ہے. ہذہ جدیدۃ، یہ کیا ہے؟ نیا ہے. ٹھیک ہے. ہذہ دراجۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس میں اشارہ ہم نے مؤنث لگا لیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث لگا لیا، گویا کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے. جی. ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کا بائسکل کیا ہے؟ پرانا ہے. قدیمۃ پرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. جدا بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر. اچھا. ملعقۃ چمچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قدر یہ پتیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چمچہ ہے اور یہ کیا ہے؟ پتیلا ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچہ کہاں ہے؟ پتیلے میں ہے. ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کا گائے ہے. ٹھیک ہے. تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں، الفلاح کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہذہ مبتدا ہے اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بنا؟ خبر بن گیا، گویا کہ مبتدا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے. ہذہ ہذا انفن، یہ کیا ہے؟ ناک ہے. وہذا فمن، اور یہ کیا ہے؟ منہ ہے. انفن ناک کے لیے استعمال ہوتا ہے، فمن منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی. ہذہ اذن وہذہ عین، یہ کان ہے اور یہ کیا ہے؟ آنکھ ہے. فامون مذکر استعمال ہوا. ٹھیک ہے. ناک مذکر استعمال ہوا، کان مؤنث استعمال کیوں ہوا؟ چونکہ ہم نے سبق کے شروع میں پڑھا تھا کہ بھئی جو دو اعضاء ہیں، دو ان کو کیا وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. چونکہ کان دو ہیں اس لیے مؤنث ہے. کیا ہے؟ آنکھ بھی دو ہیں اس لیے کیا ہے؟ مؤنث ہے. وہذہ یدن، ٹھیک اسی طرح یدن ہاتھ، رجلن پاؤں بھی کیا ہے؟ دو ہیں. اور ہذہ یدن، یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہیں. تمارین مشقیں. جی. اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں. یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے، اپنے کاپی میں لکھنے کی کوشش کریں. ہذا اعراب لگا کر. ٹھیک ہے. اب اعراب کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہچاننا چاہیے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے، کہاں زیر پڑھنا چاہیے، کہاں پیش پڑھنا چاہیے، کہاں تنوین پڑھنا چاہیے. اچھا. ہذا مسجد وہذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے. یہ واضح ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی پڑھتے ہیں. ہذا مسجد، یہ مسجد ہے. وہذہ مدرسۃ، یہ اسکول ہے. من ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ یہ کون ہے؟ ہذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. نمبر 3. ہذا دیک وہذہ دجاجۃ، یہ کیا ہے؟ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. نمبر 4. ہذا ابن المدیر وہذہ بنت المدرس، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے اور یہ کیا ہے؟ استاد کی بیٹی ہے. نمبر 5. ہذہ ام یاسرین، یہ یاسر کی ماں ہے. ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 پہ آئیں. این قدر اللحم، گوشت کا پتیلا کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجۃ، وہ کہاں ہے؟ فریج میں ہے. ثلاجہ فریج کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فریج میں ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، چونکہ قدر مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہم نے ضمیر بھی کیا لگا لیا، مؤنث لگا لیا. ہادہ باب، یہ دروازہ ہے، وہذہ نافذۃ، یہ کیا ہے، کھڑکی ہے، نافذۃ کھڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی آگے چلیں. ما ہادہ وما ہادہ، اب یہ تصویروں کو دیکھ کر آپ کیا کریں، کہاں ما ہادہ لگتا ہے اور کہاں ما ہادھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، جو مؤنث ہیں ان کے لیے ہم ما ہاذی لگائیں گے، جو مذکر ہے ان میں کیا لگائیں گے، ہم ما ہاذا لگائیں گے. جی تو قلم چونکہ مذکر ہے ما ہادہ ہوگا، ملعقہ چونکہ مؤنث ہے ما ہادھی ہوگا، کتاب چونکہ مذکر ہے ما ہاذا، قمیص مذکر ہے ما ہادہ، بیت مذکر ہے ما ہاذا، ساعۃ مؤنث ہے ما ہادھی، سیارۃ مؤنث ہے ما ہاذہ، باب مذکر ہے ما ہاذا. جی رجل مؤنث ہے ما ہادھی، دراجۃ مؤنث ہے ما ہادھی، ید مؤنث ہے ما ہادھی، فم مذکر ہے ما ہاذا، اور قدر مؤنث ہے ما ہادھی، مکوات مؤنث ہے ما ہادھی، کرسی مذکر ہے ما ہاذا. جی حقیبۃ کیا ہے، مؤنث ہے ما ہادھی، مفتاح مؤنث مذکر ہے ما ہاذا، مسجد کیا ہے، یہ بھی مذکر ہے ما ہاذا، سیارۃ مؤنث ہے ما ہادھی. جی اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلے تو یہ مثالوں کو پڑھیں اور آنے والے جو مثالوں کو اس جیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پہلے نمبر پہ دیکھیں، محمد طالب، محمد کیا ہے، طالب علم ہے. آمنۃ طالبۃ، آمنہ کیا ہے، طالبہ ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے، اب اس کی تو وضاحت شروع میں کر دی، محمد میں تنوین کیوں ہے، آمنۃ میں تنوین کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ پچھلے والے ویڈیو دیکھ لیں. جی تو یہ پہلے یہ فرسٹ کالم کیا ہے، یہ مذکر ہیں سارے، اور سیکنڈ کالم کیا ہے، مؤنث ہے. جی نمبر یہ بھی یہاں ویڈیو پاؤز کریں اور خود حل کرنے کی کوشش کریں. اچھا چلیں آگے حل کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ کیا ہے، ڈاکٹر ہے، فیمیل ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے. جی نمبر 3 ہوا مسلم، وہ کیا ہے، مسلمان ہے. ہی مسلمۃ، وہ کیا ہے، مسلمان ہے، عورت. نمبر 4 الباب مغلق، دروازہ کھلا ہے. النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے. نمبر 5 المندیل وسخ، مندیل کیا ہے، گندا ہے. الید نظیفۃ یا وسخۃ، ہاتھ کیا ہے، گندا ہے. الشائی حار، یہ شائے کافی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الشائی حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، قہوہ کیا ہے، گرم ہے. جی المسجد بعید، مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ، مدرسہ دور ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الطالبۃ الطالبۃ، ٹھیک ہے، طبیبت مریضۃ، لڑکی طالب علم کیا ہے، بیمار ہے. الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے. نمبر 10 القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، سورج کیا ہے، خوبصورت ہے. قمر مذکر استعمال ہوتا ہے، شمس مؤنث. جی الاب جالس، والد بیٹھا ہے. الام جالست، والدہ بیٹھی ہے. اچھا نمبر 4 پہ آئیں. صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو کیا کریں، صحیح کریں. تو ان پہ غور کریں، یہ اس میں اشارہ اور پورے جملے کو دیکھ لیں کہ بھئی یہ کون سا، اس میں کیا غلطی ہے. نمبر 1 پہ آئیں. حقیبۃ من ھذا، ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطی ہے، آپ خود غور کریں. جی یہ ھذا یہ غلط ہے، حقیبہ مؤنث ہے اس لیے یہاں مؤنث ہونا چاہیے. حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا، بیگ ہے. نمبر 2 الغرفۃ مفتوح، یہ غلط ہے، مفتوحۃ ہونا چاہیے. الغرفۃ مفتوحۃ، کمرہ کھلا ہے. نمبر 3 ھذا سیارۃ الطبیب، یہ ھذا نہیں ہوگا، ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. نمبر 4 پہ آئیں. ھذہ مفتاح السیارۃ، مفتاح چونکہ مذکر ہے یہاں مذکر ہوگا. ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. نمبر 5 پہ آئیں. این البقرۃ،
کیا ہے گائے کہاں ہے، ہوا فی الشارع وہ سڑک پر ہے، تو یہاں ہوا نہیں ہوگا ہیا ہوگا چونکہ بقرہ کیا ہے مؤنث ہے۔ جی نمبر 5 پہ آئیں، اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، ٹھیک ہے، ان کو پڑھیں پھر لکھیں آخر کے جو حرکات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے۔ جی لام کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ کیا ہے، لام الملک کہلاتا ہے، یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ھذا لمحمد، یہ محمد کے لیے ہے، وھذا لحامد، اور وہ کیا ہے حامد کے لیے ہے، صحیح ہے۔ تو آگے پڑھیں، لمن ہذہ، یہ کس کے لیے ہے، ہذہ لیاسر، یہ یاسر کے لیے ہے۔ نمبر 3 پہ آئیں، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 4 للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ جی جو کچھ نئے الفاظ ہم نے پڑھا ہے اس سبق میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ المکواتو پڑھا ہم نے، استری کو کہتے ہیں البقراتو، گائے، الاذن کان، الام والدہ، ماں، النافذۃ کھڑکی، الدراجۃ سائیکل، الفلاح کسان، الید ہاتھ، الثلاجۃ فریج، جداً بہت، الملعقۃ چمچہ، الانف ناک، الرجل پاؤں، القہوۃ قہوہ کہہ لیں یا کافی کہہ لیں، القدر کیا ہے پتیلا، الفم منہ، الشائے چائے، سریع تیز۔ اچھا تو عزیز طلبہ کرام یہ تھا ہمارا سبق نمبر 6، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی، تو کوشش کریں جو سمجھ میں آیا ہے ان کو پریکٹس بھی کر لیں، اور جو لکھنے کا کام ہے آپ وہ اپنی کاپی میں لکھ بھی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔